السلام علیکم ناظرین، سرابر کردار سے مخاطب ہے. کچھ عام ترین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. خاص طور پر اشرافیہ کے جو کنٹرول ہے، اور اشرافیہ کا کنٹرول تو ہے ہی ہے، لیکن اشرافیہ کی جو اولادیں ہیں یہ بدمست ہاتھی بنے ہوئے ہیں، اور یہ بدمست ہاتھیوں کی طرح سونڈیں ادھر ادھر مارتے پھر رہے ہیں. میرا ابا بڑا پولیس والا ہے، میرا ابا بڑا جرنیل ہے، میرا ابا بڑا جج ہے، سینیٹر ہے، سیاستدان. ہم جی وہ سیاستدان کی فیملی سے، ہم وہ وڈیرے سے ہیں. اور یہ پاکستان کے عام عوام کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے ہیں. ان کی اولادیں، یعنی وہ تو اشرافیہ تو وسائل کے اوپر کنٹرول ہے ہی، لیکن ان کی اولادیں یقین مانے بھیڑیے بنے ہوئے، درندے بنے ہوئے. جس طرح کا بیہیویئر، ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ساتھ کرم سے بھی معاملہ رپورٹ کریں گے کہ وہاں پر کیا ہوا ہے پاڑا چنار میں. اور پھر جو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا، یہ دیکھیں، یعنی بڑا افسوس ہوتا ہے، انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ کب تک پاکستانی عوام کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ لوگ گھاس کھاتے ہیں، یا یہ لوگ خدا نہ خواستہ سوچتے نہیں ہیں، یا ان کے سروں کے اوپر سینگ ہیں، یا یہ 12 سینگیں ہیں، یا ہمارے ماتھوں کے اوپر چے لکھا ہوا ہے. یعنی کب تک یہ ہمیں سمجھا جائے گا؟ ادھر پاکستان کے اندر ایک بیانیہ بنایا گیا اور بیچا گیا کہ سمندر کے نیچے کو مچھلی ہے، وہ انٹرنیٹ کی تاریں کھا جاتی ہے، لہذا اس مچھلی کی وجہ سے ہمیں انٹرنیٹ سلو کرنا پڑتا ہے اور انٹرنیٹ بند کرنا پڑتا ہے. آج اس کا جو خلاصہ ہوا ہے کہ جناب یہ مچھلی نہیں تھی، یہ اصل میں مگرمچھ ہے. وہ مگرمچھ بے قابو ہوا ہے، اور وہ مگرمچھ کیا کارروائی کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ بڑی اہم ترین خبر ہے، اور یہ عدیل راجہ صاحب، یہ بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، ارشد شریف صاحب کے یہ پروڈیوسر رہ چکے ہیں، انتہائی باخبر ترین شخصیتوں میں سے ایک ہے اسلام آباد میں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور تصویر بھی باقاعدہ سے انہوں نے یہ شیئر کی ہوئی ہے. یہ لکھتے ہیں: پاکستان کے امریکہ میں سفیر کا پاکستان کا دورہ، یعنی جو پاکستانی امبیسڈر امریکہ کے اندر موجود تھے انہیں پاکستان میں بلایا گیا، طلب کیا گیا. ساتھ ایک اور شخص پاکستان میں آئے ہیں جن کا نام ہے راؤ کامران، یعنی ایک اور امبیسڈر کے ساتھ شخصیت پاکستان آئی ہے. میری اطلاعات کے مطابق راؤ کامران صاحب کو پاک پیک سے نکال دیا گیا تھا، اور اب راؤ صاحب کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ایک نیا پاک پیک بنائیں امریکہ جا کر. پاک پیک پاکستانی امریکن کمیونٹی جو امریکہ کے اندر موجود ہے، یعنی امریکہ کے اندر جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، اوورسیز تگڑا پاکستانی ڈائسپورا ہے، جنہوں نے امریکن پارلیمنٹیرینز کو نتھ ڈال دی تھی، لٹرلی نتھ ڈال دی تھی، کہ امریکن کانگریس کے اندر جو قراردادیں منظور ہوئی اور ڈونلڈ لو کی جو چڈی پھاڑی گئی، جس طریقے سے اس بندے کی دھوتی اتاری گئی ہے، وہ سب نے براہ راست دیکھا ہے. اب یہ جو پاکستان امریکن کمیونٹی یا پاک پیک جو ہے، یہ تگڑا ترین بین الاقوامی پلیٹ فارم بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس ملک کے لیے بینیفیشل ہے. ہم نے آنے والے ٹائم میں پاک پیک کے ذریعے لابنگ کرنی ہے، ہم نے پاکستان کا امیج بہتر کرنا ہے، پاکستان کے اداروں کا امیج بہتر کرنا ہے، پاکستان کی شخصیات کا امیج بہتر کرنا ہے. ہمارے میزائل سسٹم کے اوپر امریکہ نے پابندی لگا دی ہے، ہم نے اس سارے معاملے کے حوالے سے لابنگ کرنی ہے، اور وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی کریں گے، وہ پاک پیک کرے گا. لیکن چونکہ اس وقت پاک پیک ڈیموکریسی کی بات چیت کر رہا ہے، عمران خان کی بات چیت کر رہا ہے، بیسک رائٹس کی بات چیت کر رہا ہے، لہذا وہ شخص راؤ کامران جسے پاک پیک سے نکال دیا گیا تھا، جسے اٹھا کر باہر پھینکا گیا تھا، ان کے بارے میں خبریں کہ انہیں پاکستان بلایا گیا اور انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے ایک نیا پاک پیک امریکہ میں جا کر بنانا ہے. کامران صاحب کو ایک اہم جگہ پر طلب کیا گیا، ان کے ساتھ اہم ترین میٹنگ کی گئی، اور وہاں پر یہ انہیں ٹاسک دیا گیا ہے، یعنی امریکہ میں جا کر آپ جعلی پاک پیک کھڑا کر دیں. وہ چاہیں تو تردید بھی کر سکتے ہیں، انہوں کا تردید کر سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جی، تقریباً 8-9 گھنٹے ہو گئے اور ابھی تک اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا، کوئی یعنی اس کا انکار یا اقرار اس بارے میں کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے باقی ڈیٹا بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ یہ راؤ کامران شخص کون ہے. تو اندازہ لگا لیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا خوف، اوورسیز پاکستانیز جو کام کاج کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیز نے جو امپیکٹ ڈالا ہوا ہے، وہ امپیکٹ کتنا میسو ہے، اور کس طریقے سے یہ معاملات کو آگے لے کر جا رہے ہیں کہ ایسی پراکسیز باقاعدہ سے لانچ کی جا رہی ہیں، ایسی شخصیات کو لانچ کیا جا رہا ہے کہ آپ جائیں اور برائے مہربانی کسی، یہ اس طرح سے ہوگا نہیں، یہ معاملہ اس طرح سے ہرگز نہیں ہوگا. رضوان خلجی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ لکھتے ہیں: عمران خان ہمیشہ بلدیاتی حکومتوں کے وکیل رہے ہیں، یعنی لوکل سیٹ اپ پر عمران خان یہ کہتا ہے اوپر سے پیسہ نیچے بھیجیں تاکہ وہ ٹھیک کر سکیں. ان کی خبر پختونخوا حکومت تو بلدیاتی حکومت کو فنڈ فراہم نہیں کر رہی، اس پر احتجاج کرنے والے بلدیاتی نمائندوں پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کر رہی ہے. کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت، گنڈا پور صاحب کی سربراہی کے پی کے حکومت عمران خان کے نظریے سے مکمل روگردانی کر چکی ہے. اب یہ بات سمجھے کہ یہ کے پی کے لوگوں کا حق ہے کہ انہیں بنیادی سہولتیں اور سب چیزیں پرووائڈ کی جائیں، ان کا حق ہے کہ لوکل سطح پر فنڈ دیے جائیں. یعنی ٹھیک ہے آپ باہر آ کر بڑی بڑی بڑھ کے مار دیں، ہم یہ کر دیں گے، ایسی وہ کر دیں گے، لیکن یار ان لوگوں نے ووٹ اس لیے بھی دیا تھا کہ ان کی زندگیاں بہتر ہوں، اور وہ جانتے ہیں کہ جب عمران خان باہر تھا تو خیبر پختونخوا کا جو سسٹم بنا تھا، نظام بنا تھا، کے پی کے اندر جو پولیس کا سسٹم بنا تھا، جو ریفارمز ہوئی تھی، وہ تاریخی تھی اور بین الاقوامی سطح پر ان کی پذیرائی ہوئی تھی. لیکن اب معاملہ یہ رضوان خلجی سے جو بات چیت کر رہے ہیں کہ جناب لوکل سطح سے کوئی بھی آ کر فنڈز کی بات چیت کرتا ہے، اسے لاٹھیاں ماری جاتی ہے اور اسے شیلنگ کی جاتی ہے. گنڈا پور صاحب کو سوچنا چاہیے، چونکہ یہ تحریک انصاف کے لوگ دیکھیں یہ بات سمجھیں، اگر اب اصول سے، ڈیموکریسی سے، بیسک رائٹ سے، ہیومن رائٹ سے یا بنیادی حقوق سے عمران خان بھی ایک قدم پیچھے ہوگا، پاکستان کی عوام پیچھے نہیں ہوگی. لوگوں نے بڑی تگڑی قربانیاں دی ہیں،
اور لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ عمران خان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ بنیادی اصول ہیں عمران خان صاحب کے، ان اصولوں کے اوپر لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان اصولوں کے لیے پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کے لوگ جنگ لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں دیکھنے والی اور بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اب جو اشرافیہ کا کنٹرول ہے اور بدماشی ہے، اب یہ اندازہ لگا لیں، یہ بڑے خوفناک عمل ہے۔ ڈی آئی جی کے بیٹے نے نشے کی حالت میں خاتون کو گاڑی کے نیچے کچل دیا ہے۔ یہ ڈی آئی جی کے بیٹے ہیں جی، اور ڈی آئی جی کے بیٹے نے نیو ایئر نائٹ پر تیز رفتار گاڑی کے باعث خاتون کو کچل دیا ہے۔ لوگوں نے گاڑی پر گھیرا تو اس کے سرکاری گن مینوں نے ہوائی فائرنگ شروع کی، یعنی ڈی آئی جی کا بیٹا، ایک ٹاپ کے پولیس آفیشل کا، بیوروکریٹ کا بیٹا گن مین ساتھ لے کر نیو ایئر نائٹ پہ گھوم رہا ہے، پی کے، یعنی حکا پانی لگا کر، دارو پی کر۔ اب یہ دارو پی کر گھوم رہا ہے، بھائی تم دارو پی کے گھوم، ناچ، ننگا ہو، یعنی مرضی ہے اس کی، لیکن جناب یہ اس نے خاتون کو کچل دیا، اور خاتون کو کچلنے کے بعد اس کے گن مین، جو کہ سارے ڈی آئی جی صاحب کی وجہ سے اسے ملے ہیں، انہوں نے اٹھ کر فائرنگ شروع کر دی۔ ڈی آئی جی ریپڈ ریسپانس فورس کے بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے خاتون شدید زخمی ہوئی، خاتون کو فوری طور پر سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عینی شاہدین اور پولیس کے مطابق حادثے کے وقت ڈی آئی جی کا بیٹا مبینہ طور پر نشے میں تھا، یعنی اس نے دارو پی ہوئی تھی، پیکڑ، یعنی یہ پی کے نکلا ہوا تھا، اور اس نے خاتون کو کچل دیا۔ اور یہ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا ایک معاملہ ہے، جہاں پر جس طریقے سے یہ بدمست اشرافیہ حرکت میں آتی ہے، اور بدمست اشرافیہ ان کے جو بیٹے ہیں، ان کی اولادیں جو ہیں، یہ کھلے سانڈ کی طرح گھومتی ہیں، یہ کھلے سانڈ کی طرح، یقین مانیں گے اپنے آپ کو تصور کرتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کی یعنی انٹچیبل ہیں، انہیں کوئی چھو نہیں سکتا، انہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ان کا نام نہیں لے سکتا۔ یہ بڑے گھن محسوس کرتے ہیں ان سے سوال پوچھا جائے، ان کے سامنے آ کر کوئی کھڑا ہو جائے۔ یہ بڑا عجیب سسٹم ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک اور خبر ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ ایک تو شہباز شریف صاحب نے کل ہو کر کے دکھایا، انہوں نے کہا جہاں جاپان کے اندر ہو کر کے الیکشن احتجاج ہوتا ہے، تو پاکستان میں بھی لوگ میرے خیال میں منہ کھڑا کر کے نہ ہو کریں، ہو بچی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہوا، یہ ہو ہوگی، اور یہ لازمی ہوگی۔ شہباز شاہ ہو سنیں گے آنے والے ٹائم میں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے شکوہ کیا، اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، چونکہ یہ بڑی خدمت کی ہے انہوں نے شریف خاندان کی، لیکن شریف خاندان نے انہیں بالکل کمی کی مینو کی طرح ڈیل کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے بڑا کنیز کا زبردست کردار ادا کیا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ حسین نواز کے بیٹے کی شادی پر پنجاب کابینہ کو نہیں بلایا گیا تھا، مجھے بھی شادی پر نہیں بلایا گیا، یعنی مریم صاحبہ کا گلاس اٹھا کر یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کے گھر میں شادی تھی تو مجھے بھی نہیں بلایا گیا۔ یار شادی میں تو ہم ناراض دشمن کو بھی بلاتے ہیں، لیکن ظاہر اشرافیہ تھا نا، اشرافیہ ہے، شریف خاندان ہے، تو انہوں نے کنیزوں کو نہیں بلایا۔ بہرحال شادی پر چیف منسٹر مریم نواز بہت خوبصورت لگ رہی تھی، تو اس کے اوپر انیک ناجی صاحب نے لکھا ہے، بہت خوب فیصلہ کیا ہے، نئے جوڑے کو منحوس سیاہیوں سے بچانا تمام والدین کا فرض ہے، یعنی مانوس لوگوں سے بچانا، یہ انیک ناجی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا فرض ہے، اور انہوں نے نہیں بلایا۔ یہ اگین اشرافیہ کا کنٹرول ہے۔ عظمہ بخاری صاحب یعنی یہ جتنی زیادہ ٹی سی کر لیں، جتنی زیادہ جھوٹی سچی تعریفیں کر لیں، یعنی اتنا دماغ ان کا کھسک چکا ہے کہ یہ فائر وال کو فائبر وال کہتی ہے، اور فائبر وال یہ ہو گئی، فائبر وال کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اب جو خلاصہ ہوا ہے جو انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے، یہ بڑا خوفناک قسم کا خلاصہ ہے، اور آج باقاعدہ سے اس چیز کو تسلیم کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پر یہ باقاعدہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ یہ چیئرمین پی ٹی اے ہیں، اور یہ بھی فوجی شخصیت ہے۔ آج پہلی بار یہ کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے، آج پہلی دفعہ پتہ چلا۔ یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا چیئرمین 2024 میں کہہ رہا ہے کہ آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہے۔ بھائی انٹرنیٹ دنیا ہے، انٹرنیٹ اس وقت ڈیفائن کرتی ہے دنیا کو، پوری دنیا کا فائنینشل سسٹم انٹرنیٹ کے اوپر ہے، انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ری شیپ کر دیا ہے۔ ہمارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ادارے کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ غلط ہے۔ آگے سنیں، یہ پوری سماعت آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان، اچھا یہ بھی میجر جنرل ہے، یعنی ایک فوج سے ریٹائرڈ شخص اس ادارے کے بھی سربراہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انٹرنیٹ بلاک کرنا غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بلاک کروا رہی ہے؟ ان کا کہنا بھی ٹھیک ہے کہ یہ حکومت ہے جو ہم سے کرواتی ہے، یعنی پی ٹی اے ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے کو بس حکومت ایک لیٹر جاری کر دے، انٹرنیٹ بند کر دو، انٹرنیٹ ڈاؤن کر دو، احتجاج ہوتا ہے انٹرنیٹ بند۔ 8 فروری دن انتخابات ہوئے ملک بھر میں، انٹرنیٹ بند۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ڈی سی راولپنڈی وہ چٹھا، ان کے جو اسٹیٹمنٹ، اس دوران ٹویٹر بند کر دیا گیا، آج تک نہیں کھلا۔ یہ لہذا پاکستان میں انٹرنیٹ بالکل ڈاؤن کیا گیا ہے، ہماری جو فری لانسنگ سوسائٹی تھی، کمیونٹی تھی، اسے ختم کر دیا گیا، رون دیا، برباد کر دیا گیا ہے۔ اور آج یہ خلاصہ ہوا ہے کہ جناب یہ چیئرمین صاحب یہ کہہ رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ 2016 سے جب بھی وزارت داخلہ کا خط آتا ہے انٹرنیٹ بند ہوتا ہے، میرے آنے سے پہلے یہی پریکٹس چلتی رہی ہے، اور آج پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔
इस हवाले से एटमी कानूनी राय वजारत कानून और वजारत दाखिला दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया एप्स को बंद किया है। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद होती हैं। तो अंदाजा लगा लें, चेयरमैन पीटीए ने कहा कि पाकिस्तान में 7 सबमरीन केबल्स हैं, 4 से 5 मजीद सबमरीन केबल्स आ रही हैं और 2 अफ्रीका केबल बिछाने का काम इसी साल मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त दुनिया में इंटरनेट स्पीड के लिहाज से पाकिस्तान 97 नंबर पर है, 97 नंबर पर है। इन सब मरीन केबल्स को शार्क नहीं काट सकती। आप किसी और चीज को शार्क कहते हैं तो अलग बात है। चेयरमैन पीटीए कह रहा है कि जनाब मछली, ये जो मछली है ये नहीं काट सकती इन केबल्स को, लिहाजा ये कोई मगरमच्छ है जो इस इंटरनेट को काट रहा है। इस इंटरनेट के ऊपर उसने अपना बोझ डालकर बैठा हुआ है। इस इंटरनेट की स्पीड डाउन की हुई है, इंटरनेट को मुल्क में बर्बाद किया हुआ है और मुल्क को ये पहाड़ों की तरफ लेकर जा रहा है, जो बड़ा खौफनाक अमल है। तो अंदाजा लगा लें कि ये सारी सूरत बनी है। अब जो एक थोड़ी सी खुशाइन बात है, हम यानी किसके ऊपर हम मौतें कम हो तो खुशियां मनाते हैं, यानी होना तो ये चाहिए कि खुशियां हो, लेकिन हमारी अमवात ना हो तो हम खुशियां मनाते हैं। ये कुर्रम में ग्रैंड जिरगा कामयाब हो गया है और कुर्रम में मुतारिब कबाइल ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये बड़ी खौफनाक सूरत बन गई थी और तकरीबन 150 बच्चा तो खाली इसके अंदर अद्वियात ना होने की वजह से मरा है। तकरीबन 200-250 लोग इसके अंदर मरे हैं और शिया सुन्नी की वजह से कहा जाता है कि वहां पर अक्सर इनकी लड़ाई होती है बहुत सारे मामलात को लेकर। लेकिन देखें, ये आज की बात नहीं है, ये हर साल, हर 6 माह बाद, हर दूसरे तीसरे महीने में होती है। पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तानी हुकूमत को वंस फॉर ऑल इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। एक दफा बैठकर इस मामले को हल करना चाहिए। 150 बच्चा जान से गया है, 150 बच्चा। नया साल है, कम से कम हमारा कोई फौजी इसमें नहीं मरना चाहिए, हमारे सिविलियंस इसमें नहीं मरने चाहिए। हमें इस बात पर इकट्ठा होना चाहिए कि हमारी लॉ और इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारे इदारे, हमारी शख्सियात, हमारे लोग, हमारे आम लोग महफूज रहें, कम से कम जिंदगियां तो बचाएं। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।